الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ انگنت درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، ایسی حالت میں تم اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ کہ تم اللہ کے مومن اور موحد بندے ہو اور تم مسلمان ہو۔ ہمارا پچھلا درس وسیلہ اور دعا کے حوالے سے چل رہا تھا، اسی کے تسلسل میں آج دعا کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہزاروں سال کے بعد قبول کیا، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور یہ بات آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ہزاروں سال پہلے اللہ سے کی تھی، جو اللہ نے ہزاروں سال کے بعد اس دعا کو قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جیسا کہ دعا کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، دعا نماز کی شکل میں ہو، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی کرنے کا نام ہو، عبادات کی اصل روح جو ہے وہ دعا ہے، اور جو شخص دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا ہو کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر پورا کر دے
یہ اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا انعام ہے، اور اگر مطلوبہ حاجت پوری نہ ہو تب بھی اس کی محنت جو ہے ایک بڑے اور یقینی فائدے سے محروم نہیں رہتی، اور بطور عبادت آخرت میں اس کا اجر و ثواب جس کا احساس انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعا چونکہ عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ کہ دعا عبادت ہے، لہٰذا ہمیں اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا ایسی عبادت ہے کہ جس کا کرنے والا جب اللہ کو خالصتاً پکارتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ دعا فوری قبول نہ کرے، اللہ دعا کرنے والے سے بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ مانگنے والے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ اسے مجھ پر یقین ہے، اس کا میرے اوپر ایمان ہے، یہ اپنی مشکلات میں مجھے پکارتا ہے، اور دعا جو ہے یہ بہترین ہدیہ ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی بہترین ہدیہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ دعا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہے، ان کے اسوہ حسنہ سے بھی ملتی ہے، اور اسی طرح پہلے انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے اسوہ حسنہ سے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں گا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر دیں، اور اس کے لیے وہ کتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش رہا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، دوران سفر سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء کا فقدان ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان خرد و نوش سے لدے ہوئے بے شمار اونٹ مہیا کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر صحابہ کرام سے کہا تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ اسی طرح 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلنے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ دوران مشاورت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر تقریر کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جو موسیٰ کی قوم کی طرح کہہ دیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشک آنے لگا، کاش یہ الفاظ زبان رسالت سے ان کے لیے نکلے ہوتے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بڑی مخلصانہ، بڑی فداکارانہ تھیں۔ جنگ احزاب میں زخمی ہونے کے وجہ سے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا، اپنے جانثار صحابی کا سر اپنی زانوئے مبارک پر رکھ لیا اور دل کا رنج و غم درجہ ذیل دعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا۔ الہی تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے۔ الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا
کہ 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رات بھر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، ابو ایوب خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ اور بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سننے کے منتظر رہتے، لیکن بعض اوقات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہ دعا ایک بہترین ہدیہ ہے۔ یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی مومن شخص، کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر بھائی کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے، جب انسان کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان مشکلوں اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، دنیا کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب پر اعتماد نہیں رہتا، بھائی بھائی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر معاملہ طے نہیں کر سکتے، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنہائی اور بے بسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف ایک ہی راستہ اور ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اللہ مالک الملک کا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ اس انتظار میں رہتا ہے کب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اور اس کیفیت کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس کی تکلیف دور کرتا ہے، زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرتا ہے، جو تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کرتا ہے؟ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جو اللہ اکیلا مالک الملک ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو، تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت سی مثالیں رکھی ہیں، انہوں نے مصیبت پریشانی میں آزمائش کے وقت اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی مصیبت اور تکلیف دور فرمائی۔ بڑی مشہور بات اس بستی کا ذکر، یونس علیہ السلام کی قوم، اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کو منتخب کر لیا، عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے، خود ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے
جب قرآن اندازی ڈالی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اس وجہ سے انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی، جہاں ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں سے پکارا کس کو؟ ایک اللہ مالک الملک کو، اور کہا اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک الہ ہے، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے اور اذیت سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو جو ہے مشکلوں میں نجات دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو ان کی مشکلوں میں ان کی مدد کیا کرتے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشی۔ اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دلاتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا۔ اسی طرح قرآن کے اندر اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارا، اللہ کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ سے دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور صحت سے نواز دیا۔ اور پھر اسی طرح ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ کم علمی اور غلط فہمی ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ بھائیوں، یہ بڑا ہی کفریہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفت جو ہے، سما جو ہے، اس کا انکار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اور آج کا مسلمان جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا کہتا ہے اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ چاہے تو نبیوں کی دعا کو رد کر دے، اللہ چاہے تو گناہ گاروں کی بات کو قبول کر لے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں بدکاری سے روکا، قوم نہ مانی، حضرت لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہا، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں عذاب لے کر آئے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال یعنی میرے پیروکاروں کو قوم کی بد کرداریوں سے نجات دے دے، ایسے بد کرداروں سے ہمیں بچا لے، ہمیں ان سے دور کر دے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اہل و عیال سمیت نجات عطا فرما دی۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو طوفان سے بچا لے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہ کیا۔ اور یہ بات قرآن میں اللہ نے یہ مکالمہ نقل کر دیا، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں غرق ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام نے دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اسے بچا لے۔
تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نہ صرف دعا رد فرما دی بلکہ یہ ارشاد فرما دیا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح علیہ السلام میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ بھائیو، وجہ کیا تھی؟ دعا کے قبول نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، باپ نبی تھا، بیٹا نبی کا نافرمان تھا، سگا بیٹا ہونے کے باوجود جب نبی کے اوپر ایمان نہ لایا، اللہ کی توحید کو سینے سے نہ لگایا، اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار نہ کیا، باپ کا نبی ہونا اسے فائدہ نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن میری رسوائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو بنا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ اور یہ روایت موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت سی دعائیں کیں۔ بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس دین حنیف کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ چچا نے اقرار نہ کیا، اقرار باللسان نہ کیا، اپنے بھتیجے کی دعوت کا انکار کر دیا، اپنے باپ دادا کے مذہب پہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا چچا جہنم میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، بلکہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ ایک طرف قریشی سید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنم میں گیا، دوسری طرف حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نہ جو قریشی تھے بلکہ غلام تھے، ان کا مقام یہ تھا کہ قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ یہ مقام کس وجہ سے مل گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کے سامنے اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جو ہے معراج کے وقت جنت میں سنی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی خاص عمل مجھے یاد نہیں، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں حسب توفیق نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ میرا ایک عمل ہے، یعنی با وضو رہنا اور وضو کے بعد نوافل پڑھ لینا، تحیت الوضو پڑھ لینا۔ بھائیوں، کتنا بڑا عمل ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کیں۔ پہلی دعا کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو، اور میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لیں۔ ایک یہ کہ امت کو قحط سے ہلاک نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ امت کو پہلی امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جائے گا، غرق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن تیسری دعا قبول نہیں فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو، بھائی بھائی کا گلا نہ کاٹے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے چھریاں نہ چلیں، ایک دوسرے کی جان
نہ لی جائے، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ بھائیوں یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں، آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کہیں پر کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کہیں کسی کا مال لٹ رہا ہے، کہیں کسی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جو ہے حرج زیادہ ہوگا، اور پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و عام بہت زیادہ ہوگا، شراب کھلے عام پی جائے گی، بدکاری اور فحاشی کھلے عام کی جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں قبول ہو گئیں، ایک یہ امت قحط سے ہلاک نہ ہوگی، دوسرا یہ امت جو ہے پہلی امتوں کی طرح انہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا۔ بھائیو دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء کرام اپنے لیے اور اپنی امتوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کیں، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائیں۔ صحیح طریقہ، شرعی طریقہ یہ ہے انسان خود اپنے لیے دعا کرے، انسان اللہ سے گڑ گڑا کر خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو صحیح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور جب ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء هو العبادہ، اگر دعا قبول ہو جائے تو یہ اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تب بھی اس نے عبادت تو کر لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، میں ہی تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے یہ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فرما دیجئے میں سنتا ہوں اور میں قریب ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، پھر میرے بھائیوں ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور دعا عبادت اس لیے بھی ہے کہ پہلے مشرکین مکہ کے اندر یہی ایک ایسا معاملہ تھا جس وجہ سے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، اور یہی وہ ایک معاملہ ہے کہ جس کے اوپر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ کچھ نے جنوں کی جو ہے وہ پناہ لینا شروع کر دی، کچھ نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگ سفر اور حضر میں ہوتے، جب سفر میں ہوتے کسی بستی میں پہنچتے، اگر جنگل میں پڑاؤ آ جاتا، وہاں کے سردار اور وہاں کے جن اور شیطان کو پکارتے اور کہتے کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بات سے جنات اور سرکشی میں بڑھ جاتے اور زیادہ جو ہے زمین کے اوپر فساد برپا کرتے، جب دیکھتے کہ انسان اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر ہماری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اور تکبر اور غرور میں آتے ہوئے سرکشی کرتے اور زیادہ ان کو تنگ کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے انسان اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ قول سے مراد اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، استغفر اللہ کہتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور فعلاً اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، والدین کے حقوق پورے کرے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیواؤں اور یتیموں کے حق ادا کرے، لین دین کاروبار کے معاملات میں لوگوں کا حق نہ مارے، اسی طرح حقوق العباد کا بھی وہ خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرنا،
اللہ کا ذکر کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ پھر اس نے سوال کیا نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ بھائیو، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے جو پہلے میں نے درس شروع کرنے سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بات اس کی جو ہے تصدیق کرتے ہوئے اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے سب سے افضل عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کی زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم دن کے 24 گھنٹے اور سارا دن اور ساری رات، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہیں، ہم ہر حال میں اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھنے والے ہوں، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے والے ہوں، اور اللہ کا دیا ہوا یہ سبق اس قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے کے پورے داخل ہونے کے بعد کیا کرو؟ شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور بھائیوں ایک اور بات بتاتا چلوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ شیطان اس کوشش میں رہتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے انسان کب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور میں اس پر حاوی ہو جاؤں۔ اور بھائیوں اپنے درس کو انشاءاللہ سمیٹتے ہوئے دعا کے مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی صرف دعا کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے میں نے قرآن اور احادیث سے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے ذکر اور دعا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے کہ سکون قلب جو ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور بڑی سخت بات قرآن میں فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے منہ کو موڑتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے نہیں، جو اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے، جو اللہ کو جو حق ہے اللہ کی عبادت کا اسے ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کہتا ہے
جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھے نہیں پکارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ دنیا کے اندر مال و دولت کے انبار ہونے کے باوجود ہر وقت اپنے معیشت اور اپنی بے برکتی اور ہر وقت پریشانی میں ملوث رہے گا۔ دولت کے انبار ہونے کے باوجود اسے سکون قلب حاصل نہیں ہوگا، معیشت پھر بھی اس کو تنگ محسوس ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندھا اٹھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پکارتا نہیں تھا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ سے مشکل کشائی نہیں کرواتا تھا، اللہ سے رزق نہیں مانگتا تھا۔ اللہ نے مال و دولت دے دیا، اللہ نے اولاد دے دی، اسی پر اتراتا تھا۔ اور جب خوشحالی میں کوئی شخص اللہ کو نہیں پکارتا، جب مال و دولت کی فراوانی میں، جب نعمتوں کی فراوانی میں اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ تنگی میں اس کا خیال نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو تنگی میں، مشکلوں میں قبول کر لے، اس کی مشکلوں کو دور کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو، جب مال و دولت کی ریل پیل ہو، جب اولاد کی کثرت ہو، جب ساری نعمتیں اس کے گھر میں موجود ہوں، جب خوشحالی کا دورہ ہو، ایسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، ایسی حالت میں اللہ سے مانگنے والا ہو، ایسی حالت میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہو۔ جو شخص خوشحالی میں اللہ کو پکارے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ تنگی میں اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ تو بھائیو، آج جو باتیں ہم نے اللہ کی توفیق سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں دعا کی اہمیت اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہم نے قرآن اور احادیث سے ہم نے باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خوشحالی میں پکارتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اس وقت دراز کرتا ہے کہ جب دنیا کے عیش و آرام میں ہو، تو اللہ تعالیٰ مشکلوں میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر دعا اس کی قبولیت کے لیے انسان کا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ انسان اللہ سے جب دعا کرتا ہے، یا تو وہ دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کی کوئی اور مصیبت وہ ٹال دیتا ہے۔ تو بھائیو، دعا کی قبولیت کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ فوراً وہ چیز عطا کر دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور بلا اور مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، اس لیے کہ توبہ جب تک انسان کی قبول نہ ہو، جب تک انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، جب تک اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی نہ مانگے، اور پھر جب تک معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اس گناہ سے رک نہ جائے، انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص گناہوں کو عادتاً کرتا ہے، جو پلاننگ کر کے گناہ کرتا ہے، گناہ کا مفہوم بھائیو یہ ہے، انسان سے گناہ بتقاضۂ بشریت ہو جائے، پلاننگ کر کے گناہ نہ کیا جائے، 1 مہینہ 2 مہینے پہلے پلان نہ بنایا جائے کہ میں ایسے کروں گا، پھر میں ایسے کروں گا، بلکہ گناہ تو ایسا ہے کہ شیطان نے غلبہ کیا اور اچانک انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اس کے بعد شرمندہ ہوا، اللہ سے معافی مانگی
اور آئندہ اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ ہے گناہ کا ہو جانا۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ان 3 شرائط پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اور اسی طرح جو شخص عادتاً گناہ کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ تبھی قبول کرتا ہے جب انسان سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر نادم ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس شخص کا رزق حلال کا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنی باتیں اللہ کی توفیق سے صحیح باتیں میری زبان سے نکلی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو بات کوئی غلط میں نے کی ہو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔